اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ محترم سامعین، عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ البلد آج پڑھیں گے۔ اس کا نمبر قرآن کریم میں ترتیب کے لحاظ سے 90 نمبر پر یہ سورۃ ہے، سورۃ البلد۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت گاؤں کے اصلاح کے لیے 3 قوانین کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنے قانون کا؟ 3 قوانین کا ذکر اللہ رب العزت اس سورت میں کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ گاؤں کا جو سربراہ ہوگا، صدر ہوگا، یونین کونسل کا صدر، تو وہ محنتی جفاکش ہوگا، یعنی وہ اپنے گاؤں کے اصلاح کے لیے، گاؤں کے رعایت کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ محنت میں، تگ و دو میں لگا رہے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قانون اللہ رب العزت گاؤں کے اصلاح کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ گاؤں کے سربراہ کے لیے چاہیے کہ گاؤں کا جو اضافی مال ہے، زکوٰۃ، صدقات کا، ہدایہ کا، تو اس کو جمع کیا جائے گا اور گاؤں کے ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے گا، یتیموں پر، مساکین پر۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فک رقبہ، اور آیت نمبر 13 میں۔ اور تیسرا یہاں پر جو گاؤں کا قانون ذکر ہو رہا ہے گاؤں کے اصلاح کے لیے، وہ یہ کہ جب آپ مال جمع کرو گے، اسی طرح یتیموں پر خرچ کرو گے، تگ و دو میں لگے رہو گے، ٹھیک ہے، اور آپ مالداروں سے مال جمع کرو گے، تو کچھ لوگ آپ کے مخالف بن جائیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ جو سربراہ ہے یہ اپنے آپ کے لیے مال جمع کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، برداشت سے کام وہ لینا ہے۔ تو چنانچہ اللہ فرماتے وتواصوا بالمرحمہ، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، لا اقسم میں قسم اٹھا دو بهذا البلد، اس شہر کے ساتھ، وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم اٹھاتا ہوں میں والد کی، وما، اور اس کی جو اس نے جنا ہے، کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، مشقت میں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی، 3-4 قسمیں اٹھائی۔ پہلی قسم اللہ نے اٹھائی اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہاں پر لا لے کر آیا، لا اقسم بهذا البلد۔ لا کا کیا معنی ہے؟ تو لا کے اندر 2 احتمال ہیں۔ ایک ہے کہ یہ لا کیا ہے؟ یہ لا حرف زائد ہے، اور یہ عرب کا کیا قانون ہے، محاورے کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ قسم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ لا جو ہے نا یہ زائد استعمال کرتے ہیں، ایک محاورہ بھی ہے۔ دوسرے کہ یہ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ تو مقصد اس کا یہاں پر اصلاح کے نافی سے یہ ہے کہ ادھر اللہ رب العزت مخاطب سے نفی مقصود ہو رہی ہے کہ آپ جو غلط گمان کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے، آپ جو اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت اور درست بات وہی ہے جو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں بهذا البلد، اس شہر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیات میں ایک شہر کی قسم اٹھائی۔ بلد سے کون سا شہر مراد ہے؟ تو اس سے مراد مکہ مکرمہ کا شہر مراد ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت مکہ کے عظمت شان کے لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے کہ یہ وہی شہر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے دادا ابو تھے اس نے اس کو تعمیر کیا ہے، یہ ان کا قبلہ تھا۔ نبی علیہ السلام اس شہر میں جو نا وہ موجود تھے، اور جس وقت نبی علیہ السلام اس شہر سے نکل رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ، یہ شہر تمام شہروں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، یہ شہر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی، کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں آپ سے ادھر سے نہ نکلتا۔ تو یہ شہر جو ہے نا یہ بڑی عظمت والی شہر ہے، بڑی شان والی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قسم بھی اٹھایا، لا اقسم بهذا البلد، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کے ساتھ۔ وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اترنے والے اس شہر میں۔ اس آیت کے 2 ترجمے، ایک ترجمہ یہ کہ انت حل بهذا البلد، کہ آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اس شہر کی عظمت شان کو اور زیادہ بیان کر رہے اللہ رب العزت کہ وہ شہر صرف ایسا نہیں کہ اس کے اندر کعبہ ہے، بلکہ وہ شہر ایسا بھی ہے کہ اس میں آخر النبی، نبی الملائم اس میں جو ہے نا وہ وہاں پر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کی عظمت شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ اترنے والے اس شہر میں۔ اور یا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر میں۔
مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے شعر و حلال ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ کا جو شعر ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے حرم میں سے بنایا ہے، یعنی یہاں پر امن ہوگا، ادھر جو ہے نا قتل و غارت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ادھر کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، قصاص وغیرہ نہیں لیا جائے گا، شکار کو قتل کرنا، اس کو پکڑنا یہ نہیں ہوگا مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر اندر۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے شعر کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ چنانچہ وہ وقت پھر آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے کچھ وقت کے لیے شعر حلال کیا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے یہ شعر حلال کیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اللہ نے یہ شعر حلال نہیں کیا، صرف میرے لیے حلال کیا، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے وہاں پر کچھ بندوں کو قتل بھی کیا تھا، سرداران قریش جو بہت زیادہ مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھی کیا تھا کہ آپ نے ان بندوں کو آپ قتل کرو۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد یہ شعر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگی، قیامت تک یہ شعر کیا ہوگا، حرام ہوگا لوگوں کے اوپر۔ ادھر کسی سے قصاص نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، گری ہوئی چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا، گھاس کو نہیں کاٹا جائے گا، خاردار جھاڑیوں کو نہیں کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی کا خون بہانا یہاں پر سب چیزیں حرام ہے قیامت تک۔ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ حلال ہونے والے اس شعر میں، اور یہ مطلب کہ آپ اترنے والے ہیں اس شعر میں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم اٹھا دو باپ کی، وما اور اس کی جو اس نے جنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے باپ کی اور اس کے بیٹی کی قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں باپ کی اور اس کی جو اس نے جنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہر انسان مراد ہے کہ جو باپ ہو اور اس کا کیا ہو، بیٹا ہو، اس کے اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے کہ قسم اٹھاتا ہوں میں باپ کی اور اس کی جو اس نے جنا ہے۔ اور یا اس سے مراد والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں باپ کی قسم اٹھاتا ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور وہ جو اس نے جنا یہ ہم ان کے اولاد میں آتے ہیں وغیرہ۔ تو اللہ نے یہ چار قسمیں اٹھائی کس کے لیے؟ جواب قسم کو مضبوط کرنے کے لیے۔ جواب قسم یہاں پر ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شعر کے ساتھ، میں قسم اٹھاتا ہوں کس کی؟ باپ کی اور وہ جو اس نے جنا ہے، کہ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد مشقت میں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرماتے اس آیت میں کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے محنت اور مشقت کی ہے۔ انسان کی پیدائش ہی اسی لیے ہوئی کہ یہ کیا ہوگا، محنت مشقت کرے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب انسان کی تخلیق پر غور کیا جائے تو یہ انسان جب یہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا تھا تو یہ ماں کے پیٹ میں محبوس ہو کر زندگی گزار رہا تھا، ایک قسم کی جیل تھی اس کے لیے۔ پھر جب یہ پیدا ہوا اس کی تکلیف، پھر جب یہ بچہ تھا شیر خوارگی اس کی تکلیف، پھر جب یہ دودھ پینے لگا اس کی تکلیف، پھر جب اس کے دانت نکلنے لگے اس وقت جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مختلف قسم کی بیماری لاحق ہوتی ہے، کمزور ہوتا رہتا ہے، پھر جب یہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اور جو ہے وہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ تعلیم میں مکتب میں داخل کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنا پڑھائی کرتے تو اس کا محنت اور مشقت، پھر جب یہ بندہ جوان ہو جاتا ہے، شادی کے قابل ہو جاتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بچے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ تکلیف، معاش کی، اپنے بچوں کی غور فکر، پھر جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت بیماریوں کا حملہ وغیرہ یہ، پھر جب یہ مر جاتے تو پھر اس کی جو ہے وہ تکلیف، پھر مرنے کے بعد کا حساب و کتاب۔ الغرض یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا فی کبد، محنت و مشقت میں، تکلیف میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آرام اور راحت زدہ نہ سمجھے، بلکہ کہ تخلیق محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تو لہٰذا اپنے ایسے کام کی محنت کرے جو اس کے لیے کیا ہو، دائمی آرام کا اور راحت کا ذریعہ بنے۔ اور یا اللہ رب العزت اس آیت کے اندر تسلی دے رہے مومنین کو، چونکہ ان کے اوپر کفار ظلم کر رہے تھے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو ویسے بھی محنت مشقت کے اندر پیدا کیا، لہٰذا یہ مشقت آپ کے اوپر آتی رہیں گی، آپ صبر سے کام لیا کرو۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا گمان کرتا ہے یہ انسان کے ہرگز قادر نہیں ہوگا اس پر احد کوئی ایک، یقول یہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا، میں نے خرچ کیا بہت زیادہ مال۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یا تو نازل ہوا ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں، ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو مشرکین کا سردار مانا جاتا تھا، اور یا ایک بڑا مشرکین کا جو ہے نا وہ بڑا تھا کلاہ بن اسید، بڑا مضبوط بندہ تھا، طاقتور مشہور پہلوان تھا کلاہ بن اسید، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب قرآن کریم کی یہ قسم کی آیت نازل ہوئی تھی نا تو وہ یہ کہتا اللہ یقدر علیہ، یہ کہ وہ یہ سمجھتا، تکبر میں آتا، ٹھیک ہے، غرور و تکبر کرتا، شوخی دکھاتا کہ یار میرے اوپر تو کوئی بھی بندہ قادر ہو نہیں ہے، میں نے تو بہت زیادہ مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور یہ مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بہت زیادہ مال خرچ کیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، یہ گمان کرتا ہے یہ انسان ان لم یرہ احد، یہ کہ نہیں دیکھتا ہے اس کو کوئی ایک، یہ بھی وہ یہ کہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں آیت نازل کی، جب اس قسم کی آیت نازل ہوئی نا تو وہ اس نے یہ کہا
کہ میں تو بڑا کیا ہوں، مضبوط ہوں، پہلوان بندہ ہوں، جب قبر کے اندر فرشتے میرے پاس آئیں گے حساب و کتاب کے لیے تو میں ان کے ساتھ کیا کروں گا، ان کے ساتھ میں کشتی کروں گا، ان کو پٹخ کے رکھ کر جو نا وہ دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت اس کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ الم نجعل له عینین، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے اپنے قدرت و ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس انسان کو کیسا پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر جو نعمت اللہ نے پیدا کیا تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الم نجعل له عینین، آیا ہم نے نہیں پیدا کیا اس کے لیے دو آنکھیں، ولسان و شفتین، اور ایک زبان، و شفتین، اور دو ہونٹ۔ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ذرا اپنے ذات کے اندر جو ہے نا وہ توجہ کرو، آپ کو اللہ رب العزت نے دو آنکھیں دی ہے، ایسا یہ عضو ہے کہ جو بالکل نرم و نازک ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو کیسا بنایا، اس کی حفاظت کیسا بندوبست کیا، اس کے اوپر نیچے پردے لگائے، پھر جو نا اس کے اوپر جو نا اللہ رب العزت نے ایک قسم کے گھاس اگایا تاکہ تنکا اس کے آنکھ میں نہ چلے جائے، یہ اس آنکھ کے لیے چوکیدار ہے، یہ جو اوپر ابرو بنے ہوتے، اور پھر چونکہ یہ نرم و نازک ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے اوپر اور نیچے ایسا بندوبست کیا کہ مضبوط ہڈی اللہ رب العزت نے بنایا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے طریقے سے اس آنکھ کو فٹ کیا کہ یعنی انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نے کیسے یہ آنکھ کی پیدا کی ہے۔ حالانکہ اگر یہ آنکھ اللہ رب العزت پیدا کرتا ہماری اوپر سے، یہاں پر پیدا کرتا، ایک آنکھ ادھر ہوتی ایک آنکھ ادھر ہوتی، تو پھر خود سوچو کہ انسان کیسا لگتا ہے۔ تو اللہ نے آنکھوں کو بھی انسان کے اندر ایسا فٹ کیا کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو دو آنکھوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ لسان و شفتین، اللہ نے زبان کو پیدا کیا، ایسا زبان کہ جب دل کے اندر ایک بات کا خیال آتا ہے، دماغ اس پر سوچتا ہے، تو اللہ نے ایسی مشین رکھی ہے کہ ایسی مشین کے ذریعے سے وہ باتوں نکل جاتی ہے بندے کے زبان سے، اور اس کے لیے پھر اللہ نے دو ہونٹ یہاں پر پیدا کیا۔ اگر یہ ہونٹ انسان کے منہ میں نہ ہوتے تو آپ خود سوچو کہ انسان کی حالت کس طرح ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے اور انسان کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو ہونٹ بھی پیدا کیے، زبان بھی پیدا کی۔ تو زبان کا جو زخم ہوتا ہے تو یہ کیا تلوار کے زخم سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا، آپ نے شاید پڑھا ہوگا ہدایت النوم میں کہ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے بہت سارے زخم ہوتے ہیں لیکن ان زخم کے لیے پھر پٹی ہوتی ہے، یعنی وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے نا تو یہ زبان کا زخم پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کسی ایک بندے سے آپ کیا کرو، گلہ کرو، اس کو آپ کو گالی دو یا ایسا کوئی بات کرو کہ اس کے دل پہ لگ جائے، تو اس کے دل پر آپ سے کیا ہوگا، غمگین ہوگا، اس کے دل کے اندر پر آپ کی کیا ہوگی، نفرت ہوگی۔ تو زبان کو بندہ کیا کرے، کنٹرول میں رکھے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دینا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، اس سے گالیاں نہ دے، اس سے برائی کو نہ پھیلائے، اور ایک وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے یہ بندی کی شرمگاہ، اس کی حفاظت کا بندہ مجھے ضمانت دے کہ اس کو غلط جگہ میں استعمال نہیں کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو لسان و شفتین، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبان پیدا کی، وہ شفتین اور دو ہونٹے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھایا اس انسان کو النجدین، دو راستے، مطلب ہدایت کا راستہ بھی اس کو جو ہے وہ دکھایا اور گمراہی کا راستہ بھی۔ تو اگر کوئی شخص ہدایت کے راستے کو چن لے گا تو یہ جنت میں جائے گا، اور اگر گمراہی کا راستہ چنے گا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔